السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کلاس میں ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بتا رہے تھے نا، تو انشاءاللہ اس کے باقی بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ وَقَدَا مَشْتُهِرَ فِي سَبْقِ نُبُوَّتِهِ عَلَى الْكُلِّ۔ وَقَدَا اسی طرح مشتہر جو مشہور ہوئی ہے فی سبق نبوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سابق ہونے میں، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب نبیوں سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ علی الکلی مطلب پورے انبیاؤں کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان سے پہلے ہیں، مطلب ان کے آگے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ سمجھے؟ وہ بات بھی اس پر جو مشہور ہوئی بات بھی اس کے لیے دلیل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے، نہیں تو اشرف الخلق ہے بولنے کی کا دلیل ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح پورے انبیاء کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سابق ہونے میں جو مشہور ہوئی ہے، مطلب جو مشہور ہوئی بات ہے وہ بھی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اشرف افضل الخلق ہے بولنے کا دلیل ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کیا وَأَخْذُ الْمِيثَاقِ عَلَيْهِمْ أَن يَتَّبِعُوهُ إِنْ أَدْرَكُوهُ۔ کیا ہے وَأَخْذُ الْمِيثَاقِ کیا ہے وعدہ کرنا، وَأَخْذُ الْمِيثَاقِ عَلَيْهِمْ ان پر کیا کرنا، وعدہ لینا، کہ أَن يَتَّبِعُوهُ إِنْ أَدْرَكُوهُ، اگر وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے ہیں تو ان کو کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا ضروری ہے۔ کوئی پہلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء لوگ ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے پڑے گا۔ یہ نہیں بول سکتے ہیں میں نبی ہوں میں آپ کو اتباع نہیں کروں گا، ایسا بول نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے پہلے عیسیٰ نبی علیہ السلام آئیں گے، بلکہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کیا ہے انجیل کیا نہیں کرے گا، ادھر دعوت نہیں کریں گے، پھر کیا ہے قرآن کے مطابق دعوت کریں گے، سمجھے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا ان کے اوپر ضروری ہے، سمجھ میں ہے نا؟ اور اگر انبیاء لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں تو ان کو اتباع کرنے پر جو وعدہ کیے ہیں وہ بھی، سمجھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا کیا ہے ہر ایک انبیاءوں کے اوپر ضروری ہے۔ یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک انبیاءوں سے کیا یہ وعدہ لیا ہے، یہ قرآن میں ہے اس کی آیت، سمجھے؟ تو کوئی بھی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا ان پر ضروری ہے۔ وَقَدْ أَجْرَ اللَّهُ جَمِيعَ المنافع الدینیہ والدنیویہ لعبادہ علی یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقد اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ چلایا جمیع المنافع پورے فائدہ مند چیزوں کو، الدینیہ دینی معاملے میں جو فائدہ مند ہیں چیزیں ہیں، والدنیویہ دنیوی کیا بولتے ہیں دنیوی حساب سے جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ سب لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے چلایا، نہیں تو بندوں کے لیے بنایا، نہیں تو کیا، علی یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے ذریعے سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ مطلب پورے دنیا میں جتنے بھی بلائیاں ہیں، جتنے بھی فائدہ مند چیزیں ہیں، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، دین کے مطابق ہو، دنیا کے مطابق ہو، جو بھی فائدہ مند ہے وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پوری دینی اور دنیاوی فائدہ مند چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے چلائے۔ اور فہو انسان عین الوجود، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان عین الموجودی کیا ہے وہ موجودگی کا اصل کا انسان ہے، موجودگی کا اصل کا انسان ہے۔ موجودگی مطلب ایک چیز ہونا،
اس کے ہر ایک چیز ہونے کے لیے ایک اصل ہوگا نا، وہ اصل کا آدمی نبی ہے۔ ہر چیز کا اصل، ہر چیز کا جو اصل ہے وہ اصل کا آدمی کون ہے؟ نبی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ والسبب فی کل موجود، اور ہر موجودگی میں سبب ہے، مطلب ہر چیز بننے کی سبب وجہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سمجھے؟ تو ادھر وہ موجودگی کا اصل کا انسان نے بولا نا، ایک بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک ابو کی اور ماں کی ضرورت ہے نا، تو ایسا ہی ہے پوری دنیا میں جو کچھ بننا ہے تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، سمجھے؟ اور وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ نَوَابُهُ وَخُلَفَاؤُهُ، دنیا میں جتنے بھی انبیاء لوگ آئے ہیں وہ لوگ سب نوابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آئے ہیں۔ وہ خلفاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ لوگ ہیں، جتنے بھی انبیاء لوگ آئے ہیں وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور پورے انبیاء ان کے نائب ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں، جیسے کما قال نابلسی رضی اللہ عنہ جیسے فرمائے ویسے کہ کل النبیین والرسل الکرام اتو، کہ پورے نبی اور انبیاء مرسلین عزت دار انبیاء اور نبی لوگ اور مرسلین لوگ اتو آئے نیابتاً عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں، فی تبلیغ دعواہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تبلیغ کرنے میں پہنچانے کے لیے یہ لوگ آئے، سمجھے؟ عزت دار انبیاء اور مرسلین آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانے کا، رسول کی نمائندگی میں آئے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آئے، سمجھے؟ ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں سکتے ہیں نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں جو لوگ آئے ہیں وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پورے کرنے کے لیے آئے ہیں، سمجھے؟ اور فہو الرسول، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی کل الخلائق، ہر ایک انسان مخلوقات کے لیے وہ کیا ہے؟ رسول ہے، کہ فی کل دہور، ہر ایک زمانے میں ہر ایک مخلوقات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمارے نبی رسول ہے، ہر ایک کے لیے رسول ہے، ہر ایک زمانے میں ہر ایک کے لیے رسول ہے۔ ونابت عنہ افواہ، ونابت ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا کیے ہیں؟ نمائندگی کیے ہیں، ونابت عنہ، اور ان کے لیے نمائندگی کی ہے، مطلب ان کے بدلے میں آئے ہیں، افواہ، کہ بہت سارے فو بولتے ہیں نا، فو بولتے ہیں نا، فو مانا فمن، تو فمن فو کا جمع ہے افواہ، سمجھے؟ تو بہت سارے مطلب بہت سارے مطلب بہت سارے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آئے ہیں، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، سمجھے؟ وقال الامام فخر الدین الرازی المعروف بابن الخطیب، وقال الامام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المعروف بابن الخطیب، ابن الخطیب نام سے جانا جاتے ہیں، ابن الخطیب سے خطیب نام سے جانا جانے والا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا؟ انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک، دیکھیے، انت الذی، انت آپ، الذی جو، لولا کا، لولا مانا ہو تو ہے نا، لولا کا، لولا نہیں ہو تو، کا لولا کا آپ نہیں ہو تو انت الذی لولا کا آپ، جیسے جو آپ ہے، لولا کا
آپ نہیں ہو تو ما خلقا پیدا کیا نہیں جاتا امرؤن ایک آدمی نہیں تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی انسان پیدا کیا نہیں جاتا کلا کبھی بھی نہیں ولا خلق الورا ولا خلق اور پیدا کیا نہیں جاتے ہیں الورا ورا معنی بھی کیا ہے ورا معنی مخلوق کسی بھی مخلوق کیا نہیں ہوتا پیدا کیا نہیں جاتا لولا کا آپ نہیں ہو تو کیا ہے دنیا میں پوری کائنات میں کچھ بھی مخلوق کیا نہیں ہوتا پیدا کیا نہیں جاتا سمجھے دیکھیے اگر آپ جلوہ گر نہیں ہوتے کسی بھی انسان کی تخلیق نہیں ہوتی سمجھے وہی معنی انت الذی من نورک البدر اکتسا والشمس مشرقۃ بنور بہاکا انت الذی آپ جو ہے من نور کا آپ کی نور سے آپ کی روشنی سے البدر اکتسا البدر چاند اکتسا کپڑا پہنایا کپڑا پہنانا مطلب چاند کپڑا پہنانا مطلب پہنایا مطلب چاند کی روشنی کیا ہے آپ کی روشنی سے ملی ہے والشمس اور سورج مشرقت معنی کیا ہے روشنی پھیلتی ہے نہیں تو روشنی سورج سے روشنی نکلتی ہے بنوری بہا کا بنوری نور سے بہا کا آپ کی جو نور ہے آپ کے نور سے سورج کو بھی روشنی ملتی ہے سمجھے تو دیکھیے آپ ہی کے نور سے تو آفتاب اپنی روشنی کو کپڑا پہنایا ہے اور خورشید چمک رہا ہے آپ کے نور کے سبب سمجھے نا تو آپ کی نور کی وجہ سے کیا ہے چاند اور سورج کیا ہے ان کی روشنی کو کیا کیے ہیں اپنایا ہے سمجھے ان کی روشنی کہاں سے ملی ہے آپ کی نور سے مطلب آپ کی وجہ سے وہ سب چمکتے ہیں نہیں تو وہ آپ نہیں تو یہ کچھ نہیں ہوتا انت الذی لما رفعت الى السماء بک قد سمت وتزینت لسراکا انت الذی آپ الذی جو لما رفعت لما رفعت الى السماء لما رفعت جب آپ کو اونچا کیا گیا مطلب رفعت معنی رفع معنی اونچا کرنا نا اونچا کیا گیا مطلب آپ کو اٹھا کے لے کر گیا الی السماء آسمان کی طرف آپ کو اٹھا کے لے کر گیا جب لے کر گیا بکا آپ سے کیا ہوا قد سمت کیا ہے اونچی ہوئی وہ تزینت اور کیا ہے تزینت معنی مزین کیا نہیں تو سجایا لسرا کا آپ کی وجہ آپ کی کیا اسراء کی وجہ سے سرا معنی کیا ہے اسراء کرنا نا مطلب رات میں سفر کرنے کو بولتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کیا ہے نا تو آپ کے اسراء کی وجہ سے کیا ہے آسمان کو دیکھیے بکا معنی آپ کی کیا ہے آپ کی وجہ سے قد سمت آسمان کیا ہے بلند ہوئی ہے اور وہ تزینت مطلب آپ کی وجہ سے آسمان کو بھی کیا اعلیٰ مرتبہ مل گئی اعلیٰ مرتبہ ملا اور کیا ہے وہ تزینت وہ آسمان کیا ہے سجایا اپنے آپ کو سجائے الاسراء کا کیا ہے آپ کی اسراء کی وجہ سے سمجھے آپ ہی تو جو آسمان کی طرف بلائے گئے جس اسراء سے
آسمان مزین و آراستہ ہوا، سمجھے؟ مطلب آپ کی وجہ سے آسمان کو بھی کیا اتنا بلند مرتبہ مل گیا، اور آسمان کو اتنا کیا ہے تزئین ملا، کہاں سے؟ آپ کی وجہ سے، آپ اوپر جانے کی وجہ سے، سمجھے؟ اور دیکھیے انت الذی ناداک ربک مرحبا وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحِبَاكَ، انت الذی، آپ ہے جو نادا کا، آپ کو بلائے، رب کا، آپ کے رب آپ کو بلائے، مرحبا، آپ کو آپ کے رب کیا بولے؟ مرحباً، مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ویلکم، ویلکم بولتے ہیں نا، مطلب کیا استقبال یا پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اسراء کے دن میں اسراء اور معراج جب کیے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبالیہ کیا، مرحبا، مرحبا معنی ویلکم، ویلکم بولتے ہیں نا۔ وَلَقَدْ دَعَاكَ، اور آپ کو بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بلائے، لِقُرْبِهِ، اللہ کے پاس، آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اللہ کے پاس آپ قریب ہونے کی وجہ سے بلائے، وَحِبَاكَ، او بھی معنی آپ اللہ کے پاس قریب ہونے کی وجہ سے بلائے، مطلب اور کیا ہے، محبت سے آپ کو بلائے، سمجھے؟ دیکھیے آپ ہی تو ہیں کہ رب العزت نے مرحبا کہہ کر بلایا، اس نے آپ کو اپنی قربت اور محبت سے بلایا، سمجھے؟ قربت اور محبت سے آپ کو بلایا، سمجھ میں آیا نا؟ اور دیکھیے انت الذی فینا سألت شفاعتا ناداک ربک لم تکن لسواک، انت الذی، انت آپ ہے جو، الذی جو، فینا ہمیں، سألتا پوچھے ہیں آپ، عرض کیے ہیں، شفاعتاً شفاعت کے بارے میں پوچھنے والا آپ ہے، ناداک ربک، کہ آپ کو رب بلاتے ہیں، لم تکن لسواک، آپ کے علاوہ دوسرا کسی کو ایسا کیا نہیں ہوتے، بلاتے نہیں اور شفاعت بھی نہیں کرتے، دیکھیں آپ ہی تو جو ہماری سفارش کے لیے رب سے پوچھیں، ہے نا؟ قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک انبیاء لوگ کیا ہے، انبیاء لوگوں کے پاس، آدم نبی علیہ السلام سے لے کے ہر ایک انبیاءوں کے پاس کیا کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بلکہ سب لوگ کیا ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مطلب نہیں، ہم کو نہیں ہو سکتا، ہم کو کر نہیں سکتا، اللہ کے سامنے کہہ جانا ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرے رب آج کے جیسے، آج کے پہلے بھی، آج کے بعد بھی اتنا غصہ نہیں ہوا، اتنا ناراض نہیں ہوا، وہ رب کے سامنے جانا ہم ڈرتے ہیں، سب انبیاء لوگ یہی کہیں گے، اس دن، اس کیا ہے قیامت کے اس دن کیا ہے، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مانگتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، ہر انسان کے لیے شفاعت کرتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تبھی انسان کا حساب شروع ہو جائے گا، سمجھے؟ تو شفاعت مانگنے والے، شفاعت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، سمجھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ دونوں اتنا بول کے درجہ، ختم کرتا اللہ ہوں، رسول کو ورنہ کہ بلانا ختم اور نہیں ہوا رسول ہے، اللہ کو بہت ہی کیا ہے لمبا ہے، دعا انشاءاللہ کرنا ہمارا ٹائم شفاعت ختم کے ہوا ہے، لیے، یہ اس لیے ختم دونوں کر کے آپ کے سوا آخر دوسرا دعوانا کوئی الحمدللہ رب نہیں کیا، العالمین، السلام دوسرے علیکم کسی ورحمۃ کو اللہ نہیں تعالیٰ ہوتا، وبرکاتہ۔ آپ ہی تو جو ہماری سفارش کے لیے رب سے پوچھے، رب نے قبول کیا صرف آپ کے لیے، سمجھے؟ اللہ آپ کو کیا ہے سنا، اور دوسرے کسی کو نہیں سنتے ہیں۔